السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون کی طرف سے سبجیکٹ فزکس کا 9th کے کلاس کا لیکچر نمبر 11 پیش خدمت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلے فریکشن فورس سٹارٹ کرتے ہیں۔ فریکشن فورس کیا ہیں؟ تو فریکشن فورس وہ فورس جو کسی باڈی کے موشن کو اپوز کرتی ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا فورس which opposes the motion of an object while in contact with its surrounding. The force which opposes the motion of an object while in contact with its surrounding. یعنی وہ فورس جو کسی آبجیکٹ کے موشن کو اپوز کرتی ہیں، اس کی مخالفت کرتی ہیں۔ کب؟ while in contact with its surrounding، جب یہ اپنے سراؤنڈنگ، اپنے ارد گرد کسی چیزوں کے ساتھ منسلک ہو جاتی، پیوست ہو جاتی ہیں، تو یہ فریکشن فورس پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو وہ فورس جو کسی آبجیکٹ کے موشن کو اپوز کرتی ہیں، جب وہ کانٹیکٹ میں آ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فریکشن فورس۔ تو یہ فریکشن فورس چونکہ ایک فورس ہے، لہٰذا اس کو ایف سے ہی ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، لیکن اسمال ایف سے، اور اس کا یونٹ وہی ہے جو باقی فورسز کا ہیں، یعنی نیوٹن۔ اور فریکشن فورس ہمارے ارد گرد ہر جگہ پر موجود ہوتی ہیں۔ جب ہم اپنے ہاتھوں کو رب کرتے ہیں تو ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے موشن کو اپوز کرتی ہیں، تو یہ بھی ایک فریکشن فورس ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی ٹیبل کو سلائڈ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک فریکشن فورس ہے، کیونکہ ٹیبل کو سلائڈ کرتے وقت ہمیں زیادہ فورس لگانا پڑتا ہے، تو ہمارا اپلائڈ فورس جب فریکشن فورس سے زیادہ ہوگا تو ٹیبل جو ہے وہ ڈریگ ہوگا۔ اسی طرح یہ فورس اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب ہم موٹر کار کو یا بائیسیکل کو جو ہیں روکتے ہیں، بریک لگاتے ہیں، تو بریک لگاتے وقت یہ فریکشن فورس ہمارے موٹر سائیکل، کار اور سائیکلز کو سٹاپ کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس کی کاز، وٹ از دا مائکروسکوپک ڈسکرپشن آف فریکشن، یعنی یہ فریکشن فورس کا وجہ اور سبب کیا ہوتا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں کہ ایوری سرفیس از رف، ایون سرفیس دیٹ اپیئرز ٹو بی ہائیلی پالشڈ کین ایکچولی لکس کوائٹ رف وین ایگزامن انڈر مائکروسکوپ۔ مطلب جب کسی سرفیس کو، چاہے آپ کو وہ بالکل ہی اسموتھ اور ہموار نظر آئے، لیکن باوجود یہ رف ہوتا ہے جب اس کو مائکروسکوپ میں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کچھ سرفیس جو ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، کچھ جگہ سرفیس کے اوپر ابری ہوئی جگہ اور اتری ہوئی جگہ ہوتی ہیں۔ تو جب ایک آبجیکٹ کو دوسرے سرفیس کے اوپر رکھا جائے تو اس آبجیکٹ کے جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں وہ سرفیس کے ڈاؤن اور اپس کے اندر انٹر لنک ہو جاتی ہے، انٹرلاک ہو جاتی ہیں، پنس جاتی ہیں۔ تو اس پنسنے کی وجہ سے جب اس آبجیکٹ کو فورس لگا کر ڈریگ کیا جائے تو وہ فریکشن فورس پیدا کرتی ہیں، اور ایک اپوزیشن آف دا موشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں جو فریکشن کی وجہ سے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ نارمل فورس کیا ہیں؟ تو نارمل فورس a contact force perpendicular to the surface, a contact force perpendicular to the contact surface that prevent the two objects from passing through one another۔ کیا مطلب؟ کہ جب ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کے اوپر، کسی آبجیکٹ کو کسی سرفیس کے اوپر رکھا جائے تو یہ آبجیکٹ اس سرفیس کے اندر جو ہے پاس نہیں ہوتا، تو وہ اس سرفیس کو نیچے کی طرف دباتا ہے، جبکہ وہ سرفیس اس آبجیکٹ کو، اس کی دباؤ کو برداشت کرتا ہے یا روکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں ایکول ان میگنیچیوڈ، اپوزٹ ڈائریکشن ہوتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل اس ٹیبل کے اوپر یہ بک پڑا ہوا ہے، تو نیوٹن تھرڈ لا کے مطابق ویٹ آف دا آبجیکٹس اس ٹیبل کو پریس کر رہی ہیں، جبکہ ٹیبل ریئیکشن کے طور پر اس بک کو سپورٹ دے رہی ہے۔ تو نارمل فورس ویٹ کے اور ویٹ نارمل فورس کے بالکل ایکول ان میگنیچیوڈ بٹ اپوزٹ ڈائریکشن ہوگا، تو نیوٹن تھرڈ لا اپلائی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر نارمل فورس جو ٹیبل سرفیس ہے اس کے ساتھ پرپینڈیکولر ہوتا ہے اور ویٹ ڈاؤن ورڈ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ سرفیس یعنی ٹیبل وہ بالکل ہاریزنٹل نہ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ نارمل فورس اور ویٹ یہ ایکول ان میگنیچیوڈ نہیں ہوں گے، بلکہ
نارمل فورس تو پرپینڈیکولر ہیں لیکن ویٹ جو ہیں اس کے دو کمپوننٹ بن جاتے ہیں. ایک کمپوننٹ وہ جو ڈاؤن ورڈ ہیں اور دوسرا جو اس کا ہاریزونٹل سرفیس ہوتا ہے, دوسرا جو کمپوننٹ ہوتا ہے وہ اس کو ڈریگ کر کے نیچے گرنے کی کوشش کرتا ہے. تو نارمل فورس پھر بھی پرپینڈیکولر ہیں لیکن ویٹ چونکہ نارمل فورس کے ساتھ ایکول میگنیچیوڈ نہیں ہوتا, لہذا وہ بک جو ہیں وہ ڈریگ کر کے گرنے لگتا ہے. تو یہ تھا ہمارا نارمل فورس. اب اس کے بعد ٹائپس آف فریکشن. ٹائپس آف فریکشن ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں, ایک کو کہتے ہیں اسٹیٹک فریکشن اور ایک کو کہتے ہیں کائنیٹک فریکشن. تو اسٹیٹک فریکشن اس فریکشن کو کہتے ہیں جب کسی آبجیکٹ اسٹیشنری فارم میں ہو, ریسٹ فارم میں ہو, اور ریسٹ فارم میں جب اس کو موو کرنا چاہیں تو یہ اسٹیٹک فریکشن اس کو اپوز کرتی ہیں. فار ایگزامپل جب ہم کسی باڈی کو کوئی ہیوی کریٹ ہیں اس کو ہم پش کرتے ہیں تو یہ کریٹ آسانی سے موو نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی سیکنڈ فورس ہے جو اس کو اپوز کر رہی ہے, اس فورس میرے اپلائیڈ فورس کو اپوز کرتی ہیں. تو یہی فورس جو ہیں وہ فریکشن فورس ہیں جو میرے اپلائیڈ فورس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہیں. جب کسی آبجیکٹ کسی سرفیس کے اوپر رکھا ہوا ہو اور ہم اس کو دائیں یا بائیں ڈریگ کرتے ہیں, اس کو پش کرتے ہیں یا پل کرتے ہیں تو اس میں ہمیں زیادہ دقت پیدا ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اپلائیڈ فورس کو کوئی فورس اپوز کر رہا ہے تبھی تو یہ جو ہیں وہ پیدا ہوا ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹک فریکشن. اسٹیٹک فریکشن جو ہیں یہ ہمارے اس اپلائیڈ فورس کو کیا کرتی ہیں, اپوز کرتی ہیں. تو اسٹیٹک فریکشن کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم کسی آبجیکٹ کے اوپر فورس اپلائی کرتے ہیں اور وہ باڈی ریسٹ فارم میں ہو تو اس کو موو کرنے میں ہمیں دقت پیش آتی ہے. تو جب آپ آہستہ آہستہ فورس کو زیادہ کرتے جائیں گے تو ایک سٹیج ایسا آ جائے گا کہ وہ اس کے چنگل سے آزاد ہو جائے گا, اس کے پنسوں سے آزاد ہو جائے گا اور وہ موشن سٹارٹ کرنے لگے گا. تو اس کا مطلب ہم یہ لیں گے کہ جتنا ہم اپلائیڈ فورس زیادہ کرتے جاتے تھے اسی کے مطابق فریکشن فورس بھی زیادہ ہوتی جا رہی تھی, لیکن آخر میں ایک ایسا میکسیمم میگنیچیوڈ پہنچا جو فریکشنل فورس کے میگنیچیوڈ کے برابر ہو. تو جب ہم اس میگنیچیوڈ سے تھوڑا سا زیادہ فورس اپلائی کریں گے تو پھر وہ ایک ایکسلریشن کے ساتھ سٹارٹ کرتی ہیں اور جو ہیں وہ سٹارٹ کرتی ہیں اور وہ چلنا شروع کرتی ہیں اور فریکشنل فورس جو اسٹیٹک فریکشن ہو وہ ختم ہو جاتی ہیں. پھر ایک دوسرا فریکشن پیدا ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کائنیٹک فریکشن. تو کائنیٹک فریکشن دا فریکشنل فورس دیٹ ایکٹس اگینسٹ ڈیورنگ موشن آن این آبجیکٹ. تو موشن کے دوران جو اپوزٹ فورس ہوتا ہے کسی اپلائیڈ فورس کے تو وہ کہلائے گا کائنیٹک فریکشن. تو دا فریکشنل فورس دیٹ ایکٹس اگینسٹ ڈیورنگ موشن آف این آبجیکٹ ان ڈائریکشن اپوزٹ ٹو دا ڈائریکشن آف دا موشن تو وہ کہلائے گا کائنیٹک فریکشن. تو کائنیٹک فریکشن کو سمجھنے کے لیے اگر آپ اس اگزامپل کو دیکھیں جو ٹیبل 3.2 میں آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ایک ڈائیگرام ہے. اس میں اگر دیکھیں ایک ہاریزونٹل سرفیس کے اوپر ایک بلاک رکھا ہوا ہے, اس بلاک کا ویٹ W ہیں جو ڈاؤن ورڈ ہیں اور اس کا نارمل فورس Fn جو اپ ورڈ ہیں. یہاں پر کوئی موشن نہیں ہے کیونکہ بلاک ریسٹ فارم میں ہے اور اس کے اوپر کوئی اپلائیڈ فورس نہیں ہے. تو یہ نو موشن اکر ان دس باڈی. اب دوسرے نمبر پر دیکھیں نمبر B میں, اب اس کو ہم نے لیفٹ کی طرف فورس اپلائی کیا. تو فورس اپلائی کرنے سے آپ دیکھیں تو سرخ کلر میں لکھا ہوا ہے Fs, تو ایک اسٹیٹک فریکشن ڈیولپ ہو گیا. یعنی اپلائیڈ فورس اس کو لیفٹ کی طرف کھینچنا چاہتا ہے لیکن فریکشن فورس اس کو رائٹ کی طرف روک رہا ہے. تو یہاں پر اگر اپلائیڈ فورس اور فریکشن فورس جو ہیں برابر ہیں تب بھی اس کے اندر ایکسلریشن پروڈیوس نہیں ہوگی کیونکہ اپورڈ فورس ڈاؤن ورڈ فورس کے برابر اور لیفٹ ورڈ فورس رائٹ ورڈ فورس کے ایکول ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی کوئی موشن پیدا نہیں ہوگی. اب اگر تھوڑا سا ہم اپلائیڈ فورس کو انکریز کر لیں تو اس کے مطابق جو اسٹیٹک فریکشن ہوگا وہ بھی انکریز ہو جائے گا اور تب بھی وہ بلاک ریسٹ فارم میں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اگر B نمبر ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم اپلائیڈ فورس 2 نیوٹن کریں گے تو اسٹیٹک فریکشن بھی
2 نیوٹن ہوگا, اور اگر ہم اپلائیڈ فورس 4 نیوٹن کریں گے تو اسٹیٹک فریکشن بھی 4 نیوٹن ہوگا. تو 4 نیوٹن پھر 4 نیوٹن کے برابر ہو گیا, لہذا اس بلاک کے اندر پھر بھی کوئی موشن پیدا نہیں ہوگا. اب اگر ہم اگلے ڈائیگرام پر دیکھیں نمبر ڈی میں, تو اب اگر ہم اپلائیڈ فورس اتنا زیادہ کریں کہ وہ اسٹیٹک فریکشن سے بھی ایکسیڈ کر جائیں, اسٹیٹک فریکشن سے بڑھ جائیں, تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بریک اپ پیدا ہو جائے گا اور وہ جو بلاک ہیں وہ لیفٹ کی طرف چلنا شروع کرے گا. اس کا مطلب یہ ہم لیں گے کہ اب ہم نے اسٹیٹک فریکشن سے زیادہ فورس اپلائی کیا, مطلب اسٹیٹک فریکشن کا جو میکسیمم اسٹیٹک فریکشن تھا وہ 6 نیوٹن تھا, تو ہم نے 6 نیوٹن سے 6.1, 6.2, 6.7 یا 6.8 یا 7 نیوٹن جتنا بھی ہو, لیکن اسٹیٹک فریکشن سے ہم نے زیادہ فورس اپلائی کیا, تو اب وہ لیفٹ کی طرف چلنا شروع کرے گا. لیکن باوجود یہ اسٹیٹک فریکشن سے تو نکل آیا, لیکن اب اس کے اندر ایک دوسرا فریکشن پیدا ہو گیا جس کو ہم کائنیٹک فریکشن کہتے ہیں, اور یہ کائنیٹک فریکشن اسٹیٹک فریکشن سے کم ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے اپلائیڈ فورس کو چھوڑ دیا تو کائنیٹک فریکشن اس آبجیکٹ کو ریسٹ میں لے آئے گا, اور اس طرح جو ہیں وہ ہمارے فریکشن پھر اسٹیٹک فریکشن پیدا ہو جائے گا. تو یوزولی دا میگنیچیوڈ آف کائنیٹک فریکشن از لیس دین دا میگزیمم میگنیچیوڈ آف دا اسٹیٹک فریکشن. Thus, if we wish to the block to move across the surface with the contact speed, we usually decrease the magnitude of applied force once the block begin to move. جب ایک دفعہ چلنا شروع کرے وہ بلاک تو پھر ہم معمولی فورس سے بھی اس کو جاری رکھ سکتے, اس کی موشن کو جاری رکھ سکتے ہیں. تو آپ نے سمجھا کہ اسٹیٹک فریکشن اور کائنیٹک فریکشن یہ دو ٹائپس آف فریکشن ہیں, کہ جب باڈی ریسٹ فارم میں ہو تو اس وقت اسٹیٹک فریکشن عمل کرتا ہے, اور جب باڈی موشن میں ہو تو پھر وہ کائنیٹک فریکشن جو ہے وہ عمل کرتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ سب ٹاپک ہیں وہ ہے کوفیشینٹ آف فریکشن. تو کوفیشینٹ آف فریکشن کا مطلب ہوگا کہ وہ میکسیمم فورس آف فریکشن جو دو پیئر آف سرفیس کے درمیان پیدا ہو, تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دو باڈی پہ, دو جو ہیں فیکٹرز کے اوپر. ایک یہ کہ یہ ایریا کے اوپر تو کانٹیکٹ ڈیپینڈ نہیں کرتا, کیونکہ اگر ایریا زیادہ ہو لیکن ایریا زیادہ ہو تو اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے صرف دو پیئر آف سرفیس کے اوپر. یعنی اس کا میگنیچیوڈ اگر ہم یوں کہیں کہ ایک اسٹیٹک فریکشن ہے اور ایک نارمل فورس ہے, تو اگر اسٹیٹک فریکشن کو ہم بڑھائیں گے تو نارمل فورس بھی ایسا ایسا بڑھتا ہے. یعنی آپ اگر بھاری چیز کو کھینچیں گے تو اس کے لیے زیادہ فورس اپلائی کرنا پڑے گا, ہلکی چیز ہو تو اس کے لیے تھوڑا فورس اپلائی کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اسٹیٹک فریکشن ہیں یہ نارمل فورس یعنی ویٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اسٹیٹک فریکشن جو ویٹ ہیں یا نارمل فورس ہیں اس کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں. تو اگر ہم پروپورشنلٹی کو ایکویلٹی میں کنورٹ کریں گے تو اسٹیٹک فریکشن کا جو میکسیمم ہے وہ از ایکول ٹو ہیں میو ایس انٹو ایف این. اب یہاں پر میو ایس جو ہیں یہ کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی ہیں جس کو ہم کوفیشینٹ آف فریکشن کہتے ہیں, اور یہ کوفیشینٹ آف فریکشن کس کے برابر ہیں؟ یہ اسٹیٹک فریکشن اور ویٹ آف دا آبجیکٹ یا نارمل فورس کے ریشو کے برابر ہوگا. تو دا میگنیچیوڈ آف فورس آف کائنیٹک فریکشن ایف کے از assumed ٹو دا proportional ٹو دا نارمل فورس. یعنی اس کو اگر ہم یوں کہیں گے کہ جس طرح اسٹیٹک فریکشن کوفیشینٹ آف اسٹیٹک فریکشن تھا, اسی طرح ہم کوفیشینٹ آف ڈائنامک فریکشن یا جو کائنیٹک فریکشن ہے اس کو بھی ہم اسی فارمولے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کہ ایف کے از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایف این, یا ایف کے از ایکول ٹو میو کے ایف این. اب یہاں پر میو کے کو اگر ہم معلوم کریں گے تو ایف کے ڈیوائڈ بائی ایف این, دونوں طرف ایف این ڈیوائڈ کرنے سے, تو یہاں پر میو جو ہیں یہ ریشو آف فورسز ہیں, اس لیے اس کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا. میو کے یا میو جو ہیں چونکہ فریکشن فورس بھی فورس ہیں جس کو ہم نیوٹن سے ناپتے ہیں, اور نارمل فورس ہیں یا ویٹ ہیں وہ بھی ایک فورس ہے جس کو ہم نیوٹن سے ناپتے ہیں, لہذا نیوٹن کینسل ہو کر اس کوفیشینٹ آف فریکشن کا کوئی یونٹ نہیں بنائے گا. لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوفیشینٹ آف فریکشن کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دو سملر کوانٹیٹیز کے ریشو کو کہتے ہیں. اب یہ اس میو ایس اور میو کے کی جو ویلیو ہیں وہ مختلف ہیں. مثلا گلاس کے لیے جو ہے 0.94 اسٹیٹک فریکشن کے لیے,
اور کائنیٹک کے لیے 0.4. تو چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسٹیٹک فریکشن کائنیٹک فریکشن سے زیادہ ہوتا ہے یا کائنیٹک فریکشن اسٹیٹک فریکشن سے کم ہوتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک گلاس دوسرے گلاس کے اوپر رکھا ہوا ہو تو اس وقت جو میو کی ویلیو ہے میو ایس کی ویلیو ہے وہ 0.94 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 نیوٹن کا ایک گلاس ہو اور وہ ایک گلاس کے اوپر رکھا ہوا ہو, یعنی باڈی بھی گلاس ہے اور سرفیس بھی گلاس ہے, گلاس کے اوپر رکھا ہو تو اگر وہ 100 نیوٹن ہو تو اس کے اوپر 94 نیوٹن سے وہ چلنا شروع کرے گا. ٹھیک ہے, اور اس کو جاری رکھنے کے لیے یعنی 40 نیوٹن فورس ہی کافی ہوگا. اس کو موشن میں جاری رکھنے کے لیے 40 نیوٹن فورس ہی کافی ہوگا, لیکن اس کو روانہ کرنے کے لیے 94 نیوٹن فورس درکار ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ میو ایس از ایکول ٹو, اگر ہم پیچھے والے ڈائیگرام میں دیکھیں تو میو ایس ڈیوائڈ بائی ایف این, تو میو ایس اگر یعنی جو ہے 0.94 ہو, نیچے 100 ہو, تو 0.94 کو آپ ڈیسیمل ختم کرنے کے لیے پوائنٹ کے لیے 1 اور 94 کے لیے 0, تو 94/100 آ جائے گا. تو 94/100 کا مطلب ہوگا کہ اگر ویٹ 100 نیوٹن ہو تو اس کے اوپر 94 نیوٹن فورس لگانا پڑے گا. اور جو ایکویشن نمبر 3.11 ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایف کے ڈیوائڈ بائی ایف این, تو یہاں پر میو کے برابر ہوگا 0.4, یعنی میو کے از اکول ٹو 4 ڈیوائڈ بائی 10 یا 40 ڈیوائڈ بائی 100, 40 ڈیوائڈ بائی 100. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی باڈی کو موشن میں جاری رکھنے کے لیے اس وقت پھر 40 نیوٹن فورس لگانا پڑے گا اگر باڈی کی ویٹ 100 نیوٹن ہو اور وہ گلاس ہو اور اس گلاس ہی کے سرفیس کے اوپر سلائڈ کر رہی ہو. تو اب اسی طرح آئس کے اوپر ہو, ربر ڈرائی کنکریٹ کے اوپر ہو, اسٹیل آئس کے اوپر ہو, مختلف سرفیس ہیں اور اس کی ویلیو آپ نظر آ رہا ہے کہ میو ایس ہر جگہ میو کے سے زیادہ ہیں یا میو کے میو ایس سے کم ہیں. تو اب اس کے بعد جو ہیں یہ گرافیکل ریپرزنٹیشن ہیں. اگر آپ دیکھیں یہاں پر یہ سرفیس یہ ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے, ٹیبل کے نیچے جو ہیں گرافیکل ریپرزنٹیشن ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر لیفٹ ایکس ایکسس کے اوپر اسٹیٹک فرکشن ہو اور وائی ایکسس کے اوپر جو ہیں وہ نارمل فورس ہو, ریئیکشن فورس ہوں, تو اس اسٹریٹ سلوپ سے یہ نظر سمجھ آ رہا ہے کہ جتنا آپ نارمل فورس کو زیادہ کرتے جائیں گے تو اسٹیٹک فریکشن بھی اسی کے مطابق زیادہ ہوتا جائے گا. تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ پھر وہ چلنا شروع کرے گا اور چلتے وقت پھر دیکھیں جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے, گراف نیچے آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب اسٹیٹک فریکشن سے ڈائنامک فریکشن میں آ رہا ہے اور ڈائنامک فریکشن اب کم ہو رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹیٹک فریکشن ڈائنامک سے زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہیں ایڈوانٹیجز آف فریکشن, کہ فریکشن کے فوائد کیا ہیں. تو فریکشن کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں, نقصانات بھی ہیں, لیکن فوائد اس کے نقصانات سے زیادہ ہیں. اب اس کے ایک ایک دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہیں کہ ہمارا زمین کے اوپر چلنا, یہ بھی فریکشن کا ایک فائدہ ہے. تو our ability to walk depend on the friction force between the sole of our shoes and the ground. زمین کے اوپر جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے جوتے کا جو سول ہوتا ہے اور گراؤنڈ اس کے درمیان کانٹیکٹ آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم چلنے کے قابل ہوتے ہیں. اگر زمین گیلی ہو یا بہت ہموار ہو یا ہمارے جوتے کا جو سول ہے وہ بالکل سموتھ ہو تو اس وقت ہمیں جو ہے وہ چلنے میں دقت پیش آتی ہے, اس وقت فریکشن کم ہوتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیچڑ میں لوگ زیادہ گرتے ہیں, پھسلتے ہیں, وجہ اس کی یہ ہے کہ فریکشن فورس کم ہوتا ہے. دوسرا فائدہ جو ہے فریکشن ہولڈز دا اسکریو اینڈ دا نیل ان دا ووڈ. یہ جو کیلیں ہیں وہ ووڈ کے اندر پنس جاتی ہیں, یہ بھی فریکشن فورس کی وجہ ہے, یا زمین کے اندر جو دیوار کے اندر جو پنس جاتی ہیں یہ بھی فریکشن فورس کی وجہ سے ہیں. اسی طرح جو ماچس کی تیری جو ہے ماچس کے مسالے کے اوپر جو فریکشن کر کے اس پہ آگ لگ جاتی ہیں تو یہ بھی ایک فریکشن فورس کا ایک ایپلیکیشن ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ فائدے ہیں فریکشن فورس کے, یہ تو چند دیے ہوئے ہیں. اسی طرح جو ہے ڈس ایڈوانٹیج آف دا فریکشن کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ہیں کہ فریکشن کی وجہ سے ویئر اور ٹیئر پیدا ہوتا ہے, یعنی ہمارے مشین کے جو ہے باڈی پارٹس وہ فریکشن کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہیں اور گرم ہونے کی وجہ سے جو انرجی ہے وہ ہیٹ کے شکل میں ضائع ہو جاتی ہیں. اسی طرح
جو ہیں مشینری کے جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں آپس میں پسلن کی وجہ سے، وہ جو ہے وہ بالکل خراب ہو جاتے ہیں اور لوز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فریکچر کی وجہ سے ویئر اور ٹیئر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی سول جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، ٹائر جو ہیں وہ زیادہ گھس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر باڈی موٹر کار کو گاڑی بریک کرنے میں مشکلات پیش آ جاتی ہیں اور وہ موٹر کار وہ پھسل جاتی ہیں روڈ کے اوپر۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے جسم کے باڈی پارٹس جوائنٹس ہیں، یہاں پر بھی ایک خاص قسم کا تیل لگا ہوا ہوتا ہے، ایک خاص جس کو ایک خاص قسم کا لبریکنٹ ہوتا ہے جو ہمارے جوائنٹس کو سموتھ اور لوز رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی فریکشن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جوڑوں کے درمیان ایک خاص قسم کا لیکوڈ رکھا ہے جو فریکشنس کو کم کرتا ہے۔ پھر اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے رولنگ فریکشن۔ تو اسٹیٹک فریکشن اور ڈائنامک فریکشن کے بعد رولنگ فریکشن کیا ہے؟ تو رولنگ فریکشن کا مطلب ہوگا کہ جب ایک باڈی دوسرے کے اوپر رول کرتی ہے تو وہاں پر کانٹیکٹ سرفیس ایریا کم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے جو رولنگ فریکشن ہے وہ سلائڈنگ سے بھی کم ہوتا ہے اور اسٹیٹک فریکشن سے بھی کم ہوتا ہے۔ تو جیسے پہیہ ہیں، اگر اس کو ہم رول کریں گے تو معمولی فورس سے بھی وہ موشن کر سکتا ہے۔ اب اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے میتھڈ ٹو ریڈیوس فریکشن۔ فریکشن کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، ہاں اس کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ تو فریکشن کو کم کرنے کی جو طریقے ہیں وہ نمبر پہلا ہے جو ہے بائی پالشنگ، یعنی سرفیسز کو اگر آپ پالش کریں گے، اسموتھ بنائیں گے تو اس طرح جو ہیں فریکشن فورس کم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس میں گریس اور تیل لبریکنٹ ڈال کر فریکشن کو کم کیا جیسے ہم انجن کے اندر آئل ڈالتے ہیں تو انجن آئل اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ انجن کے اندر جو پرزے ہوتے ہیں وہ آپس میں گھسل نہ جائیں، خراب نہ ہو جائیں اور جو ہے وہ اس طرح جام نہ ہو جائے ہمارا انجن۔ بعض اوقات اگر انجن کے اندر آئل نہیں ڈالیں گے اور دیر تک نہ ڈالیں گے تو یہ انجن جو ہے وہ جام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بال بیرنگ کے ذریعے سے بھی ہم فریکشن کو ہم کم کر سکتے ہیں، یعنی چرے ڈال کر یہ بال بیرنگ جس کو کہتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی ہم فریکشن کو کم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا فریکشن فورس۔ اس کے اوپر اب جو ہیں ایک ایگزامپل ہیں، اس ایگزامپل کو ہم ذرا سمجھتے ہیں۔ تو ایک عائشہ pushes a newly bought deep freezer of mass 120 kg packed in wood across the wooden floor۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت ہیں جو ایک ڈیپ فریزر کو ڈریگ کرتی ہیں، اس کو پش کرتی ہیں اور ووڈن فلور کے اوپر۔ اب ڈیپ فریزر چونکہ پہلے سے ایک ووڈن پیک کے اندر بند ہوئے اور اس کا ٹوٹل ماس جو ہے 120 کلو گرام ہو، تو یہاں پر ہم وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ 400 نیوٹن فورس اپلائی کریں گے تاکہ اس کو موشن دیں تو یہاں پر کوفیشنٹ آف اسٹیٹک فریکشن کتنا ہوگا۔ اور دوسرا سوال ہے کہ شی میکس اٹ ٹو موو وتھ کانسٹنٹ اسپیڈ، تو پھر اس کو 350 نیوٹن فورس لگانا پڑتا ہے، تو اس وقت کائنیٹک فریکشن کتنا ہوگا۔ تو بالکل آسان سوال ہیں، ماس دیا ہے 120 کلو گرام، تو اس سے ہم نارمل فورس یا ویٹ معلوم کریں گے تو W = mg۔ تو ایم کی ویلیو 120 کلو گرام اور جی کی ویلیو 9.8 ہے، دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو 1176 نیوٹن نارمل فورس آتا ہے۔ اور جو یہ تو پہلا ہے، اور ہم نے معلوم کیا کرنا ہے، نمبر 1 کوفیشنٹ آف اسٹیٹک فریکشن اور کوفیشنٹ آف کائنیٹک فریکشن۔ تو سمپل ہمارے پاس فارمولہ ہے μs = Fs/Fn۔ تو ایف ایس کی ویلیو ہم نے دیا ہے کہ 400 نیوٹن فورس اپلائی کر رہی ہیں، یعنی جو ہیں یہ عورت 400 نیوٹن فورس اپلائی کرتی ہے، یہ ایف ایس کی ویلیو ہو گئی۔ اور نارمل فورس یا ویٹ کی جو ہیں 1176 نیوٹن۔ تو دیکھیں جب 400 کو 1176 نیوٹن پر ڈیوائڈ کریں گے تو نیوٹن کینسل ہو جائے گا، تو لہذا μs کی ویلیو ہوگی 0.34۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ریفریزر کا ویٹ ڈبل ہو جائے گا تو اس سے اپلائیڈ فورس بھی ڈبل ہوگی، اپلائیڈ فورس بھی اس کا ڈبل ہوگا، یعنی پھر 800 نیوٹن فورس اپلائی کرنا پڑے گا۔ لیکن باوجود اس کے وہ ریشو جو ہے وہ سیم رہے گا، کوفیشنٹ آف فریکشن 0.34 ہی آئے گا۔ اچھا، اگر وہ کانسٹنٹلی وہ موشن کر لیں یونیفارم سپیڈ کے ساتھ تو اس وقت پھر
میو کے کی ویلیو کیا ہوگی, تو وہاں پر ہم ایف کے ڈیوائڈ بائی ایف این کی ویلیو تو وہی ہے, ایف کے کی ویلیو 350 ہوگی, تو پھر اس کا جو آنسر آئے گا وہ آئے گا 0.29 نیوٹن جو ہے 0.29. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چلنا شروع کریں تو اس وقت پھر اپلائیڈ فورس کم ہوگا. تو دیکھیں نا, جب وہ ریسٹ فارم میں تھا تو 400 نیوٹن فورس اپلائی کر رہا تھا, جب وہ موشن میں آ گیا تو پھر وہ 350 نیوٹن فورس اپلائی کر رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اسٹیٹک فریکشن ہے وہ کائنیٹک فریکشن سے زیادہ یا کائنیٹک فریکشن اسٹیٹک فریکشن سے کم ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے جو اہم باتیں سمجھی, وہ پہلے جو ہیں وہ فریکشن فورس کیا ہے, پھر اس کے کاز مائکروسکوپک لیول پر اس کو ہم نے سمجھا, پھر نارمل فورس کو ہم نے سمجھا, پھر اس کے بعد ٹائپس آف فریکشن جو اسٹیٹک فریکشن اور کائنیٹک فریکشن تھا, پھر کائنیٹک فریکشن اور اسٹیٹک فریکشن کے جو ہے یعنی فریکشن کے فوائد اور نقصانات ہم نے دیکھے, اور اس کے اوپر ہم نے ایک ایگزامپل دیکھا. امید ہے آپ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا.